سامعین اکرام، السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا۔ ایک تاریخی عنوان بغور سماعت کیجیے۔ سر سید احمد خان ایک عظیم تعلیمی انقلاب۔ سر سید احمد خان سے کون واقف نہیں؟ اسکولوں میں طلباء ان کی تحریریں سبق کے طور پر پڑھتے ہیں، اس لیے اردو کا کوئی بھی طالب علم ایسا نہیں ہوگا جو سر سید سے واقف نہ ہو۔ ان کی تصویر دیکھ کر طلباء پلک جھپکتے انہیں پہچان لیتے ہیں کہ ہاں، یہ سر سید ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سر سید نے مسلم قوم پر بڑا احسان کیا، انہیں انگریزی تعلیم اور جدید تعلیم کی طرف راغب کیا، ان میں سائنسی سوچ اور فکر پیدا کرنے کے جتن کیے، انہیں کاہلی، سستی، غلط اور غیر ضروری رسم و رواج، جذباتیات اور غیر سائنسی انداز فکر سے باہر نکالنے کی صلاح دی، انہیں سمجھایا کہ رب العالمین نے انہیں بڑے منصب پر فائز کیا ہے، وہ جب تک اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بااثر نہیں بنیں گے اپنا رتبہ بلند نہیں کریں گے، دوسری قوموں کے ساتھ شانہ بشانہ نہیں چلیں گے، اپنی معاشی طاقت میں اضافہ نہیں کریں گے اور بحیثیت مسلمان اپنے فرائض کو نہیں سمجھیں گے، تب وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ سر سید کی زندگی، ان کا مشن، ان کی جدوجہد اور ان کی کامیابیوں میں ہمارے لیے کئی سبق ہیں۔ سر سید کی زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ سر سید نے جب قوم کی پسماندگی دیکھی اور اس کا تجزیہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ اس قوم کو اعلیٰ اور جدید تعلیم کی سخت ضرورت ہے، اسے دیگر قوموں کے ساتھ چلنا ہے اور اپنی شناخت بنانی ہے، تو اس کے لیے جدید تعلیم ہی سامان سفر ہے۔ یہ مقصد مقرر کر لینے کے بعد انہوں نے اس کے حصول کی کوشش کی، مضامین لکھے، خطبات دیے اور کالج قائم کرنے کا فیصلہ لیا جو بعد میں یونیورسٹی بنائی۔ آج یہ یونیورسٹی ملک اور عالم میں اپنا مقام رکھتی ہے۔ اگر سر سید نے مقصد کا تعین نہ کیا ہوتا تو یونیورسٹی قائم کرنے میں جو شاندار کامیابی انہیں ملی وہ ہرگز نہ ملتی۔ حوصلہ مندی اور جہد مسلسل، سر سید کی زندگی اور ان کی شخصیت ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان حوصلے سے ہی آگے بڑھتا ہے۔ حوصلہ پیدا کر لیا جائے تو ماؤنٹ ایوریسٹ فتح کرنے کی طاقت اور صلاحیت از خود پیدا ہوتی ہے، مگر اس کی ایک شرط ہے، حوصلے کے ساتھ جہد مسلسل۔ اس کے معنی ہے انتھک کوشش۔ حوصلے کے ساتھ جہد مسلسل کی مثال ایسی ہے جیسے سونے پہ سہاگ۔ وقت کا بہترین استعمال۔ ہم نہیں جانتے کہ سر سید اپنے وقت کی تنظیم کس طرح کرتے تھے، مگر یہ ضرور جانتے ہیں کہ سر سید کو 81 سال کی زندگی ملی تھی۔ وہ 1817 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1898 عیسوی میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس مدت میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اردو کے علاوہ فارسی، انگریزی سیکھی، ریاضی اور طب میں بھی صلاحیت پیدا کی، ملازمت کی، اعلیٰ تعلیم کا بیڑا اٹھایا، قانون اور عدالت کا کام سیکھا، جج بننے کے لیے امتحان پاس کیا، جج بنائے گئے۔ اس دوران مضامین لکھنے کا سلسلہ جاری رکھا تاکہ قوم کو بہترین مشوروں سے نوازا سکیں، اسے بتا سکیں کہ کس طرح مسلمان خود کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے بھائی کے اخبار سید الاخبار کے لیے لکھنا شروع کیا، تہذیب الاخلاق جاری کیا، کالج قائم کرنے کا بیڑا اٹھایا، لندن جا کر یہ دیکھا کہ کالج یا یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے کیا کیا کرنا ہوتا ہے، پھر کالج کے لیے وسائل جمع کیے اور اپنا مقام و مرتبہ بھول کر لوگوں سے کالج کے لیے چندہ کرتے رہے۔ اس دوران مسلم مخالف تحریروں کا دلیل کے ساتھ جواب دیا اور ایسے بہت سے کام کیے جو سر سید کا کارنامہ کہلائے۔ بالفاظ دیگر، سر سید نے اتنا ہی آرام کیا جتنا صحت کے لیے ضروری تھا، اس کے علاوہ جتنا وقت تھا سب کا سب تعمیری کاموں میں لگا دیا۔ ہم آج بھی ان کی تحریریں پڑھتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں، ہم آج بھی ان کی قائم کردہ یونیورسٹی دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ ایک شخص نے صرف اور صرف اپنے ارادے، حوصلے، لگن اور محنت کے ذریعے یہ کام انجام دیا۔ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ 24 میں سے یقیناً 16 گھنٹے سرگرم رہتے ہوں گے، تبھی تو اتنا کام کر گئے۔ مشکلات سے مقابلے کی خو، سر سید کو اس وقت کے انگریز حکام اور برٹش گورنمنٹ ہی نے مشکلات سے دوچار نہیں کیا بلکہ اپنی قوم کے لوگوں نے بھی ان کی مخالفت کی، کیونکہ اس دور میں انگریزی تعلیم پر
کبھی توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ اس طرح وہ غیروں کی پیدا کردہ مشکلات سے تو مقابلہ کرتے ہی تھے، اپنوں کے طعنے اور اس کے عائد کردہ الزامات کا بھی سامنا کرتے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے ہار نہیں مانی، بلکہ حکمت اور تدبیر کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کو جن کی حالت خستہ ہے اور جو تنزل کی منزل میں ہے، جدید تعلیم کے ذریعے اپنا مقام و مرتبہ حاصل کرنا چاہیے، تاکہ کوئی بھی انہیں نرم چارہ نہ سمجھے اور انہیں تخت مشق نہ بنایا جائے، بلکہ ان کی قدر کا جذبہ عام ہو۔ آج ہم تعلیم کے میدان میں جہاں ہیں، وہاں تک پہنچنے میں سر سید کا بڑا ہاتھ ہے۔ وہ نہ ہوتے تو ہماری قوم اتنی درسگاہیں قائم نہیں کرتی۔ اے ملت کے ہوش مند نوجوانوں، سنو، یہ تھے سر سید احمد خان، جنہوں نے اپنے گھر جائیدادیں بیچ بیچ کر ایک عظیم الشان تعلیمی تحریک اس ملک کے مسلمانوں کے لیے چلائی۔ اس دور میں انہوں نے انگلستان کا سفر کیا، کیمبرج طرز کی یونیورسٹی بنانے کا ارادہ کیا اور اس ملک میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے ایک عالمی معیار کی یونیورسٹی قائم کی، اسکول بنائے اور کالجز قائم کیے، گلی گلی پھر کر مسلمانوں میں تعلیمی بیداری پیدا کی۔ یہ تھے وہ سر سید۔ اللہ تعالیٰ سر سید احمد خان کو جنت الفردوس میں اونچا مقام عطا فرمائے، آمین۔